بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. جیسے ڈیم کا دروازہ ٹوٹتا ہے تو پانی آ جاتا ہے، اور وہ دروازہ عمر ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز نہیں تھی، تو وہ سیدنا عثمان کی شہادت سے سٹارٹ کرتے تھے. تو میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے اسے سیدنا عمر کی شہادت سے سٹارٹ کیا. اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے. لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جرمی نے ابھی معروف ٹی وی اینکر ارشاد بٹی صاحب کے ساتھ ایک نیا پوڈ کاسٹ کیا ہے محرم شریف کے حوالے سے. اس میں بھی مرزا جرمی نے بہت ساری کذب بیانیاں اور بہت ساری دھوکہ دہی سے کام لیا ہے اور احادیث کے اندر معنوی تحریف کا ارتکاب کیا ہے. مرزا جرمی نے ارشاد بٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا ہے اس میں صحیح بخاری کی 7096 نمبر حدیث کو پڑھ کے معنوی تحریف کا ارتکاب کر کے مرزا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ امت کے اندر سب سے پہلا فتنہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ سب سے پہلا فتنہ ہے. اب اس حدیث کے اندر مرزا جرمی نے معنوی تحریف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کو بیان کروں گا اور پھر اس حدیث کا صحیح فہم کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث طیبات سے بھی واضح ہوگا کہ امت کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے. صحیح بخاری کے اندر 7096 نمبر حدیث ہے. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا ایکم یحفظ قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون ہے جسے فتنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد ہو. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، آدمی کا فتنہ اس کے اہل میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسی میں ہے. یکفرھا الصلاۃ والصدقۃ، کہ اس کو مٹا دیتا ہے، اس کا کفارہ ہے نماز اور صدقہ، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. قال لیس عن ھذا اسألک، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حذیفہ میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، میں تو اس فتنے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوگا. قال لیس علیک منہا بأس یا امیر المؤمنین، تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے حضرت عمر فاروق سے کہا لیس علیک منہا بأس، کہ اس میں سے آپ کو کوئی حرج نہیں، اے امیر المومنین آپ کو کوئی حرج نہیں. یعنی وہ جو فتنہ امت کے اندر بپا ہوگا جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوگا وہ آپ تک فتنہ نہیں پہنچے گا. لیس علیک منہا بأس، اس میں سے آپ پر کوئی حرج نہیں، کوئی آپ پر مسئلہ نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ جملہ کہہ کے واضح کر دیا کہ وہ جو امت کے اندر فتنہ بپا ہونے والا ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوگا وہ فتنہ حضرت عمر کو نہیں پہنچے گا. مرزا جرمی نے ان الفاظ کو سکپ کیا، ان الفاظ کو چھوڑ گیا، ان الفاظ کو حذف کر گیا. ان لفظوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فتنہ نہیں پہنچے گا. اب اگلے جو کلمات ہیں اس کا معنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس کا معنی کیا. اگلے الفاظ یہ ہیں ان بینک و بینھا بابا مغلقا، بے شک آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان، آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان بابن مغلقن ایک بند دروازہ ہے. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا ایکسر الباب ام یفتح، اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا. قال بل یکسر، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا. تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث ہے. اب یہ جو حدیث کے اندر کلمات ہیں کہ وہ دروازہ
اے عمر آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مرزا جرمی اس حدیث کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکا۔ یہ جو حدیث 7096 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر آج تک امت کے ائمہ محدثین میں سے کسی محدث، کسی امام نے یہ اس حدیث کا مطلب نہیں لیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امت میں سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ فتنہ ہوگی، اور ویسے ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کسی جتھے کے ذریعے شہید نہیں کیا گیا، بلوائیوں نے باقاعدہ حملہ نہیں کیا، وہ تو ایک فرد واحد تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ فتنہ نہیں تھی۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلی صحیح بخاری کی 7096 نمبر حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ازالۃ الخفا کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 398 ہے، مترجم میں اس کا ترجمہ والا حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس حدیث میں تحقیق یہ ہے کہ ان بینک و بینہا بابن مغلقن سے معنی مرادی یہ ہے کہ عمر کا وجود حائل ہے لوگوں کے اور فتنہ کے درمیان، یعنی لوگوں کے اور اس آنے والے فتنے کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود حائل ہے۔ پھر اس قول سے کہ ایکسر البابو، یہ مراد ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ کے بعد جب فتنہ کے ظہور کی نوبت آئے گی تو اس کے دبنے اور ساکن ہونے کی امید ہے یا نہیں؟ تو اگر فتنہ کے ساکن ہونے کی توقع ہے تو یہ مشابہ ہے تالے کے کھل جانے کے، اور اگر توقع نہیں ہے تو یہ مشابہ ہے دروازہ ٹوٹنے کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسر باب سے ایسے دروازے کا ٹوٹنا مراد رکھا ہے جو فتنہ کے اور لوگوں کے درمیان حائل ہے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتنہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خود اسی حدیث کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات موجود ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، یعنی وہ فتنہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ حدیث کے الفاظ واضح بتاتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ فتنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں برپا ہوا، جو کہ بلوائیوں نے اور خارجیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ اور اس سلسلہ میں ایک روایت بھی مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل لے کے آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وہ امیر جس کو قتل کیا جائے گا وہ میں ہوں گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو تو ایک فرد واحد نے شہید کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث بھی موجود ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب فتنے کا ذکر کیا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا ذکر کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے، 3717 نمبر، اور دوسرے نسخے کے مطابق 3708 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا، یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا کہ ان کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 32712۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انکم ستلقون بعدی فتنۃ واختلافاً، کہ ان قریب تم فتنے اور اختلاف کو پاؤ گے۔ فقال لہ قائل، تو ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی
فما تأمرونی، حضور پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ و ضرب علی منکب عثمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے امیر اور اس کے اصحاب کی پیروی لازم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یعنی ارشاد فرما دیا اشارہ کر کے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اس فتنے کے موقع پر۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت کعب بن مرہ سے، اور اس کے علاوہ ابن حوالہ ازدی، عبداللہ ابن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر، فضائل الصحابہ کے اندر، اور ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ اس شخص کے قدموں سے اٹھے گا، یعنی اس کی شہادت سے امت کے اندر فتنہ اٹھے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر امت کے اندر فتنہ بپا ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ حدیث لے کے ہے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے عثمان کو شہید کر دیا تو بعد میں مسلمان اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور یہی اسی مضمون کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو تم دوبارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کر سکو گے، اور تم دوبارہ اکٹھے ہو کے تمہیں نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ساری روایات اور احادیث بتاتی ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر فتنہ بپا ہوا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت امت کے اندر پہلا فتنہ تھا جو خوارج نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے ظلم کے ساتھ آپ کو مظلومانہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ علماء امت نے، محدثین نے اور ائمہ نے ان روایات و احادیث سے یہی نتیجہ نکالا ہے۔ مرزا جرمی کہتا ہے کہ یہ ناسبیوں کا گڑا ہوا نظریہ ہے، اور یہ ناسبی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت جو ہے نا وہ پہلا فتنہ ہے، جبکہ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ امت کے اندر سب سے پہلا فتنہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور مرزا جرمی نے خود اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت جو ہے وہ سب سے پہلا فتنہ ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت سے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو جائے گی، بعد میں وہ فتنہ برپا ہوگا، اور وہ فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر امت کے اندر فتنہ برپا ہوا، اور یہی اول فتنہ ہے جس کو علماء امت نے اور محدثین نے بیان کیا ہے۔